اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مائلہ سلطان۔ ناظرین، سوال آج کا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں عورت اب محفوظ ہے؟ ڈیلی بیسس پر ملک بھر سے مختلف اضلاع سے 7 سے 8 ریپ کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ کیا یہ صرف انتظامیہ کی نااہلی اور ناکامی ہے یا یہ عوام بھی اس میں برابر کی شریک ہے؟ اس حوالے سے شو میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں راشد حجازی صاحب، جو کہ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس سارے معاملے میں انتظامیہ ہی ملوث ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ عوام اور یہ قوم جو ہے وہ بھی قصوروار ہے۔ راشد حجازی صاحب، آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گی شو میں۔ بتائیے گا یہ جو ریپ کیسز، اس کی ریشو جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو تلخ بھی ہے لیکن حقیقت بھی ہے۔ اب یہ کہ معاشرے میں ہمیشہ سے یہ ازل سے ابد تک یہ جو ہے نا نیکی اور بدی، اس کی لہریں چلتی رہتی ہیں۔ اچھے معاشرے، مہذب معاشرے بدی کی لہروں کو، جسے جرم بھی کہا جاتا ہے، ظاہر کرائمنالوجی کی دنیا میں اس کو کرائم کہا جاتا ہے، اگر آپ اس سے اخلاقیات میں آئیں تو اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ گناہ اور ثواب، جرم سے معاشرے کو محفوظ رکھنا، یہ معاشرے کی اپنی ذمہ داری بھی ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہے، یہ فرد کی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اب یہ تینوں ذمہ داریاں ایک احساس سے عاری ہو چکی ہیں۔ چونکہ ہر ذمہ داری کے پیچھے اگر احساس نہیں ہوگا، احساس کی قوت نہیں ہوگی، تو وہ ذمہ داری نہیں ہوگی بلکہ اسکیپزم ہوگا۔ اور جب ایک افراتفری کا سما ہو، اور جسے پنجابی میں کہتے ہو آپو تاپی ہو کہ مینوں کی جو ہوندا ہون دیو، تو پھر معاشرہ اسی طرح بہراروی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، افطری کا شکار بھی ہو جاتا ہے، افراتفری کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک شعبہ ہے جو آپ نے لیا ہے کہ جو اخلاقیات کے حوالے سے جو خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن میں اوورآل دیکھوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا شعبہ ہے جس میں توازن ہے، کون سی ایسی فیلڈ ہے جس میں ایک مینرز ہیں، کہاں آپ اطمینان کا اظہار کر سکتے ہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے، بس یہی خرابی ہے۔ دیکھا جائے تو اوورآل پورا جسم ہی قوم کا، قوم جسے کہتے ہیں نا، قومی جسم، یہ زخمی ہو چکا ہے۔ اب کہتے ہیں نا، جب ہر جگہ زخم کے نشان ہو تو آپ مرہم کہاں کہاں رکھیں گے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس پہ اہل فکر و نظر کچھ غور کرنا چاہیے۔ اسٹیٹ ایک مجموعہ ہوتا ہے افراد کا، معاشرے کا، اور مختلف ڈپارٹمنٹس کا، محکموں کا، اداروں کا۔ اب نہ کوئی ادارہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے، جو کہ باقاعدہ اسٹیٹ سے معاوضہ لیتا ہے۔ جو اداروں میں افراد بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو باقاعدہ معاوضے دیے جاتے ہیں، اجرتیں دی جاتی ہیں، تنخواہیں دی جاتی ہیں، مراد دی جاتی ہیں، اسٹیٹس دیے جاتے ہیں، منصب دیے جاتے ہیں۔ وہ آپ کے مختلف ایجنسیز ہوں، امن و امان کے قائم رکھنے والے ادارے ہوں، سیاسی ادارے ہوں، آپ کی پارلیمنٹ ہو، اسمبلیاں ہوں، اسمبلیوں میں بیٹھے افراد ہوں جن کو ہم نے اپنے ووٹوں سے بھیجا ہوتا ہے۔ اور پھر حکمران، جو کہا یہ جاتا ہے کہ جمہوریت کے ذریعے آئیں، ٹھیک ہے جی، ہم نے ووٹ دیے، حکمران بنا لیے، لیکن کیا انہیں احساس ہے کہ وہ اوورآل پوری سوسائٹی کے، پورے ملک کے ذمہ دار ہیں؟ تو جب ذمہ داری کا فقدان ہو اوپر سے لے کر نیچے تک، تو صرف ایک چیز کو پکڑ لینا، اس پہ واویلا کرنا ٹھیک ہے۔ یہ ایک بڑی ایسی افسوسناک صورتحال ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ شرفا تو ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرماتے نہیں، گھبراتے ہیں کہ الہی یہ کیا ہو چکا ہے۔ اب جو آپ کا سوال یہ ہے کہ ذمہ داری کا تعین، تو میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ ذمہ داری سے کسی کو بری و ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہر فرد ذمہ دار ہے، معاشرے کا ہر شعبہ ذمہ دار ہے، اسٹیٹ کے سارے منصب ذمہ دار ہیں، لیکن ذمہ داری کی ادائیگی صرف بیانوں سے نہیں ہوتی، پریس کانفرنسوں سے نہیں ہوتی، یہ بڑکوں سے نہیں ہوتی کہ ہم 24 گھنٹے بھی یہ کر لیں گے، عبرتناک انجام پہ پہنچیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس بات پہ کبھی غور کیا گیا کہ ہم جس سسٹم کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اس سسٹم میں جرائم کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں؟ یا یہ جرائم کا پشت پناہ پورا سسٹم ہی بنا ہوا ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ ایک واقعہ ہوا ہے
یہ موٹر وے والا ہوا ہے تو اس پہ ایک ماتم تو بپا ہوا ہے نا، لیکن اس میں سلوشن کوئی نہیں نکلا، اس میں حل کوئی نہیں نکلا، اس میں داد رسی کوئی نہیں ہوئی، بلکہ آپ یہ دیکھ لیں میڈیا رپورٹس دیکھ لیں کہ یہ وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔ اس کیس کی آڑ میں اور بہت سے کیسز کو چھپا دیا گیا ہے۔ نہیں، میں تو کہتا ہوں بڑھ گئی ہیں وارداتیں، لوگوں کو حوصلے ہو گئے ہیں، کون سا ضلع کون سی ایسی ہے، بلکہ دیکھا جائے ہر تھانے کے حدود میں دیکھا جائے تو وارداتیں ہو رہی ہیں۔ ایک اوپنلی بات ہوئی ہے کل، خدا کا پتہ نہیں ہم خدا ہم سے ناراض ہے یا ہم خدا کے نافرما بردار ہو گئے ہیں، کیا معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں ایک لڑائی ہوتی ہے محلے میں، ہمسائیں کی لڑائی ہوتی ہے، اور وہ جو مظلوم خاندان ہے جس کو پڑوسی مار رہے ہیں، ان کی خواتین کی بدتمیزی کے ساتھ رویہ، یہ بد تہذیبی ہے، ایک طرح کی وہ پریشانی میں بلاتے ہیں، کس کو بلاتے ہیں؟ اسٹیٹ کے اس ادارے کو جس کو محافظ کا نام دیا جاتا ہے، پولیس کو بلاتے ہیں، کال کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ وہ تھانے دار صاحب آتے ہیں اور اسی متاثرہ خاندان کی ایک بیٹی کو کمرے میں لے جاتے ہیں، جی میں سے تفتیش کرنی ہے، اور اسے زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسی وقت اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی کون سی تاخیر کی بات ہے؟ فوری طور پر یہ اسٹیٹ کے ادارے حرکت میں کیوں نہیں آئے اور اس بندے کو، وہ تھانے دار مبشر اس کا نام ہے، مبینہ طور پہ جس طرح یہ واردات کی ہے اس کو اسی وقت سنسار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس میں لمبی چوڑی کارروائیوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اب ہونا کیا ہے کہ اس کے پیٹی باندھ جو دوسرے پولیس والے بندے ہیں ان کے نا مٹی پاؤ اور اس کو کچھ اور رنگ دے دینا ہے، زیادتی کی بجائے، آبرو ریزی کی بجائے، اس کی عزت کی پامالی کی بجائے۔ سنا یہ ہے کہ وہ تشدد کا اس پہ پولیس افسر پر مقدمہ، جی اس نے تشدد کیا۔ شرم آنی چاہیے، اور شرم کسے آنی چاہیے؟ پہلے تو میں بھی شرمندہ ہوں، سچی بات ہے کہ اس قوم میں ہم رہ رہے ہیں، ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن اس باتوں کی ہم کہیں عملی طور پر تفصیل نہیں دیکھ رہے، کسی ادارے میں بیداری نہیں دیکھ رہے، کسی ادارے میں ذمہ داری کا احساس نہیں دیکھ رہے۔ پولیس کے بیان سن رہے ہیں، حکمرانوں کے بیان سن رہے ہیں، وزراء کے بیان سن رہے ہیں، لیکن کسی کو شرم نہیں آتی کہ یہ کھوکھلے بیانوں سے کوئی غمزدہ اور جسے کہتے ہیں نا زخم خوردہ لوگوں کو کوئی ریلیف مل سکے گی؟ مجھے تو سچی بات ہے اس سسٹم میں تعفن اور بدبو نظر آ رہی ہے، اس میں عوام کے لیے، مظلوموں کے لیے، بے بسوں کے لیے ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ اور عام طور پر ایک اور بات میں کہتا چلوں، وہ یہ ہے کہ میں اس پہ مختلف ڈیبیٹس دیکھ رہا ہوں، باتیں سن رہا ہوں، عام طور پر کہا یہ جاتا ہے، ایک الزام یہ دھرا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ خواتین بڑی آزاد ہو گئی ہیں، آزادی کا مزہ چکھ لیں، یہ فیشنیبل ہو گئی ہیں۔ فیشن ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ بحث ہو گئی، لیکن یہ جو واقعات ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی جو مظلوم تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، بچیاں جا رہی ہیں اسکول میں جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے، ان کو اغوا کر دیا جاتا ہے، چھوٹی بچی 8 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، انا للہ و انا الیہ راجعون، دل دکھ رہا ہے، دل دکھ رہا ہے، اور ہماری سیاسی جماعتیں ابھی تک ان جرائم کی سزا کا تعین نہیں کر سکی۔ نہیں دیکھیں، سزا تو تعین، دیکھیں سزا کا تعین اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ یہ ملک دیکھیں یہ بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر یہ بحث کرنی کہ تعین ہو چکا ہے۔ تعین کس نے کیا؟ جس نے یہ ملک ہمیں دیا، جس کے نام پہ یہ ملک بنا، نہیں دیکھیں وہ تعین ہو چکا ہے، اب ان کے گرے باندھ پکڑنے چاہیے۔ بالکل، اور ان کو سچی بات ہے کہ احساس ہونا چاہیے آگ ان کے گھر میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی بچے اس وقت سے، دھواں اٹھ رہا ہے، چنگاریاں سلگ رہی ہیں، یہ ایک لاوا بننے کو ہے، لیکن اللہ کرے کہ ان کو عقل آ جائے اور اس پہ بحث نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے جب کہہ دیا، نبی کریم نے جب کہہ دیا کہ جو یہ زانی لوگ ہیں ان کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے، دیکھیں پھر عرش سے کس طرح رحمتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح تحفظ ملے گا سوسائٹی کو، اور کس طرح امن و امان ہوگا۔ لیکن اگر یہ بحث و بحث کرتے رہے اور اللہ کے قانون کو بھی، اس پر بھی ان کی اپنی خرمستیاں جاری رہیں، تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالکل ناظرین، ہم تو دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش آ جائے، ابھی وہ ہوش کے ناخن لیں اور اس طرح کی وارداتوں پہ سخت سے سخت سزا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔